اپنے خیالات کو سلا دو، انہیں تمہارے دل کے چاند پر سایہ نہ ڈالنے دو۔ سوچ کو چھوڑ دو، جب پانی ٹھہر جاتا ہے تو تم چاند اور ستاروں کا عکس اپنے اندر دیکھ سکتے ہو۔ اس قول کا پہلا حصہ کہتا ہے کہ اپنے خیالات کو سلا دو۔ یہ فقرہ اپنی جگہ ایک مکمل کتاب ہے۔ انسان کا دل اللہ کی تخلیق کا سب سے حسین، سب سے پاکیزہ اور سب سے روشن حصہ ہے۔ دل چاند کی طرح نرم بھی ہے، روشن بھی اور خوبصورت بھی، مگر جب خیالات، خاص طور پر غلط خیالات اس پر حملہ کرتے ہیں تو وہ چاند پر بادلوں کی طرح چھا جاتے ہیں۔ یہ خیالات کیا ہیں؟ خوف، غم، اندیشے، زیادہ سوچنا، گزرے ہوئے وقت کی غلطیوں کا بوجھ، مستقبل کی فکر، ناکامی کا ڈر، نفرت، حسد، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے فیصلے، لوگوں کی نظر۔ یہ سب وہ خیالات ہیں جو دل کے اندر کی روشنی کو چھپا دیتے ہیں۔ انسان کا دل اندھیرا نہیں ہوتا، دل کو اندھیرا خیالات کرتے ہیں۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے خیالات کو سلا دو، یعنی انہیں خاموش کرو، انہیں دل پر چڑھنے نہ دو، انہیں ایسا اختیار نہ دو کہ وہ تمہاری روح کے سکون کو چھین لیں۔ اس قول کا دوسرا حصہ کہتا ہے، سوچنے کو چھوڑ دو۔ یہ سوچ کو چھوڑ دو کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے عقل ہو جائے یا اپنی ذمہ داری چھوڑ دے۔ یہ دراصل زیادہ سوچنے، خوفناک سوچنے یا منفی سوچنے کی بات کر رہا ہے۔ زیادہ سوچنا ایسے ہے جیسے پانی کو مسلسل ہلانا۔ جب پانی ہلتا رہتا ہے تو وہ کبھی صاف نہیں ہوتا، اس میں کچھ صاف نظر نہیں آتا، وہ گدلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ذہن کو جب ہم مسلسل چلنے دیتے ہیں، سوچ سوچ سوچ، تو دل کا منظر بھی گدلا ہو جاتا ہے۔ ہم حقیقت دیکھ ہی نہیں پاتے، صرف انتشار، بے چینی، خوف نظر آتا ہے۔ اس لیے کہا گیا، اپنی سوچ کو تھوڑا سا چھوڑ دو، اپنے ذہن کو سکون دو، دل کو سانس لینے دو۔ قول کا آخری حصہ نہایت خوبصورت ہے۔ جب پانی ٹھہر جاتا ہے تو تم چاند اور ستاروں کا عکس اپنے اندر دیکھ سکتے ہو۔ یہ دل اور روح کی کیفیت کو بیان کرنے کا سب سے حسین انداز ہے۔ دل پانی کی طرح ہے، اگر یہ مسلسل ہلتا رہے تو کچھ نظر نہیں آتا، نہ خود کا چہرہ، نہ حقیقت، نہ سکون، نہ اللہ کی روشنی۔ لیکن جب دل ٹھہر جاتا ہے، جب خیالات کا شور خاموش ہو جاتا ہے، جب انسان لمحہ بھر کے لیے رکتا ہے اور صرف ہونے کو محسوس کرتا ہے، تو دل اپنے اندر وہ روشنی دیکھتا ہے جو ہمیشہ تھی، بس نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ وہی روشنی ہے جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے۔ قبولیت، بھروسہ، محبت، ایمان، سکون، شکر، نور، یہ سب دل میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، مگر دل کی بے چینی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ جب دل میں ٹھہراؤ آتا ہے تو انسان اپنے اندر چاند اور ستارے دیکھتا ہے، یعنی روشنی، ہدایت، بصیرت اور معرفت۔ تمہاری اصل ذات نور ہے، بس خیالات کی دھول نے اسے چھپا رکھا ہے۔ اپنی سوچ کو نرم کرو، دل کو خاموش کرو، روح کو جگاؤ اور دیکھو، تمہارے اندر کائنات جھلملانے لگے گی۔ تمہارے اندر چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، بس دل کا پانی ٹھہرنے دو۔ کوئی آہستہ چلے یا تیزی سے، اگر اس کی تلاش سچی ہے تو آخر کار اسے اپنی منزل ضرور مل جاتی ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت رفتار میں نہیں، بلکہ تلاش میں، نیت میں، لگن میں اور سچائی میں ہے۔
منزل رفتار سے نہیں ملتی، نیت سے ملتی ہے۔ یہ دنیا رفتار کی دیوانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، آگے بڑھو، تیز چلنا سیکھو، وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ لیکن روحانی حقیقت، اندرونی سچائی اور اصل کمال رفتار سے نہیں ملتے۔ اسے دھیمی تلاش، خاموش کوشش اور مسلسل تڑپ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ قول سمجھاتا ہے کہ کامیابی، حقیقت، نور، علم، اللہ کا قرب، یہ سب رفتار سے نہیں ملتے۔ ان کی بنیاد ہوتی ہے طلب، یعنی سچی تلاش۔ اگر تم چل رہے ہو، چاہے آہستہ، اگر تم ڈھونڈ رہے ہو، چاہے کمزور قدموں سے، اگر تم سیکھ رہے ہو، چاہے تھوڑا تھوڑا، تو ایک دن تم ضرور پالو گے جو تمہارا مقدر ہے۔ سخت کوشش کرنے والا ہی پانے والا ہوتا ہے۔ یہ قول انسان کو ایک عظیم سچ یاد دلاتا ہے۔ جو تلاش کرتے ہیں وہی پاتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں وہی جواب پاتے ہیں، جو سفر پر نکلتے ہیں وہی منزل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ یہ وعدہ قرآن میں بھی ہے، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یہی اس قول کی روح ہے۔ چاہے تمہاری کوشش کمزور ہو، تمہاری رفتار سست ہو، تمہارے قدم ڈرستے ہو، پھر بھی اگر تم سچے دل سے تلاش میں ہو تو تمہارے راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بیج بھی ایک دن میں درخت نہیں بنتا، پانی بھی ایک لمحے میں سمندر نہیں بنتا، چاند بھی رات بھر آہستہ آہستہ چڑھتا ہے۔ ہر حسین چیز کو وقت چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح ہر سچی تلاش کو بھی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو منزل چاہتے ہیں مگر سفر کرنے سے ڈرتے ہیں، یا ایک قدم بڑھاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، چاہے قدم چھوٹے ہوں، چاہے راستہ سخت ہو، چاہے کوئی ساتھ نہ دے، مگر وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ منزل پاتے ہیں، کیونکہ دنیا کا اصول یہ ہے، اگر تم حرکت میں ہو تو دنیا، اللہ، تقدیر سب تمہارے ساتھ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تلاش کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا۔ اس قول کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ جب انسان سچی نیت سے اللہ کو تلاش کرتا ہے، اس کی پہچان، اس کی محبت، اس کا قرب، تو اللہ خود چل کر اس کے قریب آتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھ کر آتا ہوں۔ یہی وہی بات ہے جو اس قول میں ہے۔ سچا تلاش کرنے والا آخرکار پا لیتا ہے۔ یہ قول انسان کو امید دیتا ہے، تھک جاؤ مگر رکنا مت، آہستہ چلو مگر کوشش چھوڑ دو، شکست کھاؤ مگر سفر مت چھوڑو، گم ہو جاؤ مگر تلاش نہ چھوڑو، کیونکہ جس دل میں تلاش ہوتی ہے اس کے لیے ایک دن دروازے ضرور کھل جاتے ہیں۔ تلاش کی سچائی ہی منزل کی ضمانت ہے۔ تمہاری قیمت، تمہاری اصل قدر، تم اس سے ظاہر کرتے ہو کہ تم کس چیز کی تلاش میں ہو۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی خواہشات سے ہوتی ہے، اس کی تلاش سے ہوتی ہے۔ انسان کی قیمت چیزوں سے نہیں، تلاشوں سے بنتی ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے آپ کو دولت، طاقت، شکل، شہرت اور ظاہری چیزوں سے تولتے ہیں، لیکن اس قول کے مطابق انسان کی اصل حقیقت ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ کس چیز کو تلاش کرتا ہے، یہی اس کی اصلیت ہے۔ اگر کوئی انسان دولت کی تلاش میں ہے، اس کا دل اتنا ہی قیمتی ہے جتنی وہ دولت۔ اگر کوئی انسان عزت کی تلاش میں ہے، اس کی قدر اس کے اخلاق سے جڑی ہے۔
اگر کوئی انسان علم چاہتا ہے تو اس کی قیمت اس کے علم کی گہرائی سے بڑھتی ہے، اور اگر کوئی اللہ کو تلاش کرتا ہے تو اس جیسا قیمتی کوئی نہیں۔ تمہاری تلاش ہی تمہارا مقام ہے۔ تلاش وہ آئینہ ہے جس میں انسان کا دل نظر آتا ہے۔ سوچیں، ایک شخص کیا چاہتا ہے، یہی بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ جو شخص خواہشوں کا غلام ہے اس کی حقیقت کمزور ہے۔ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کی قیمت دنیا جتنی ہے۔ جو شخص لوگوں کی تعریف چاہتا ہے اس کی حقیقت لوگوں کے الفاظ جتنی سستی ہے، اور جو شخص خدا کا قرب چاہتا ہے اس کی اصل قیمت آسمانوں کے برابر ہے۔ یہی اس قول کا دل ہے۔ انسان کی قیمت وہ نہیں جو اس کے پاس ہے، بلکہ وہ ہے جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے۔ تلاش بتاتی ہے کہ تمہاری روح کس راستے کی مسافر ہے۔ ہر انسان کی روح ایک راستے کی مسافر ہے۔ کوئی راستہ خواہشوں کا ہے، کوئی لالچ کا، کوئی دکھاوے کا، اور کوئی سچائی کا۔ لیکن جو انسان بلندی کی تلاش میں ہو، یعنی عظمت، خیر، محبت، روشنی، حکمت، خود سازی، تو وہ اپنے آپ کو خود ہی بلند کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص پستی کی چیزیں تلاش کرتا رہتا ہے، جیسے حسد، نفرت، بدلہ، شہرت، لذت، تو اس کی روح بھی پست ہو جاتی ہے۔ انسان کی روح اس کی تلاش کا عکس ہوتی ہے۔ اللہ کی تلاش کرنے والوں کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ روحانی طور پر یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے، جو اللہ کی تلاش میں ہے وہ سب سے اعلیٰ انسان ہے، کیونکہ دنیا کی تلاش تمہیں دنیا دیتی ہے، شہرت کی تلاش تمہیں لوگ دیتے ہیں، پیسے کی تلاش تمہیں تھکن دیتی ہے، لیکن اللہ کی تلاش تمہیں خود اللہ دے دیتی ہے۔ اور جسے اللہ مل جائے وہ پھر باقی سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کی قیمت دنیا طے نہیں کرتی، اس کی قیمت اللہ طے کرتا ہے۔ ہر چیز جو تم ڈھونڈتے ہو تمہیں اسی کے قریب کرتی ہے۔ اگر تم خوشی ڈھونڈتے ہو تو دل نرم ہونے لگتا ہے، اگر تم نفرت ڈھونڈتے ہو تو دل سخت ہوتا جاتا ہے، اگر تم انسانیت ڈھونڈتے ہو تو تم اچھے انسان بن جاتے ہو، اگر تم اللہ ڈھونڈتے ہو تو اللہ تمہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ تمہاری تلاش ہی تمہارے قدموں کا رخ طے کرتی ہے۔ عام لوگ صرف خواہشیں رکھتے ہیں، لیکن عظیم لوگ تلاش رکھتے ہیں۔ تمہاری قیمت اس میں نہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، بلکہ اس میں ہے کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ قول ہمیں دعوت دیتا ہے، اپنی تلاش کو عظیم بنا لو، مقصد بلند رکھو، دل کی بلندی پیدا کرو۔ وہ تلاش کرو جو تمہیں انسان سے انسان تر بنا دے، وہ تلاش کرو جو روح کو جگا دے، وہ تلاش کرو جو تمہیں قریب کرے خدا کے۔ اپنی تلاش بدل دو، تمہاری زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچ تک پہنچا سکتی ہیں۔ غلطی انسان ہونے کی نشانی ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جو سیکھتا ہے، اور سیکھنے کا عمل اکثر غلطیوں سے گزرتا ہے۔ جو کبھی غلطی نہ کرے وہ یا تو سیکھ ہی نہیں رہا یا پھر سچائی کی تلاش میں ہے ہی نہیں۔ فرشتے غلطی نہیں کرتے، مگر وہ آزمائش میں بھی نہیں ڈالے جاتے۔ انسان غلطی کرتا ہے کیونکہ انسان کو سچ تلاش کرنے کی آزادی دی گئی ہے، اور یہی آزادی اسے کبھی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ غلطی دل کو توڑتی ہے مگر آنکھ کھول دیتی ہے۔ جب انسان غلطی کرتا ہے تو دل میں ایک بوجھ اترتا ہے، شرمندگی، ندامت، پچھتاوا۔ یہ احساس بظاہر تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان رک کر سوچنا شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں کہاں غلط تھا؟ میں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس کا کیا نقصان ہوا؟
یہ سوالات ہی تو سچ کی پہلی سیڑھی ہیں۔ اکثر انسان غرور میں سچ نہیں دیکھ پاتا، مگر غلطی غرور توڑ دیتی ہے، اور ٹوٹے ہوئے غرور میں ہی سچ داخل ہوتا ہے۔ غلطی سکھاتی ہے کہ اصل سہارا کون ہے۔ انسان جب صحیح راستے پر ہوتا ہے اکثر خود کو طاقتور سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں سنبھال لوں گا۔ مگر جب وہ غلطی کرتا ہے، جب سب کچھ بکھر جاتا ہے، تب وہ پہلی بار دل سے کہتا ہے میں کمزور ہوں، مجھے رہنمائی چاہیے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان سچ کی طرف جھکتا ہے اور اکثر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کچھ لوگ دعاؤں میں نہیں، غلطیوں کے بعد خدا کو پہچانتے ہیں۔ غلطی اور توبہ سچ کا دروازہ ہے۔ غلطی خود مقصد نہیں، مگر توبہ اسے مقصد بنا دیتی ہے۔ جو شخص غلطی کے بعد اکڑ جاتا ہے وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، مگر جو شخص غلطی کے بعد جھک جاتا ہے وہ روشنی پا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کی ایک غلطی اسے ہمیشہ کے لیے گمراہ کر گئی، کیونکہ اس نے اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کیا، اور آدم علیہ السلام کی غلطی انہیں سچ تک لے گئی، کیونکہ انہوں نے کہا اے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ دیکھا، غلطی ایک جیسی تھی مگر انجام الگ تھا۔ فرق صرف مان لینے اور نہ ماننے کا تھا۔ سچ تک پہنچنے کے لیے انسان کا عاجز ہونا ضروری ہے۔ غلطی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ کامل نہیں، وہ ضرورت مند ہے، وہ سیکھنے والا ہے۔ یہ عاجزی ہی انسان کو ضد سے نکال کر حکمت کی طرف لے جاتی ہے۔ جو خود کو ہمیشہ درست سمجھتا ہے وہ کبھی سچ نہیں پاتا، اور جو اپنی غلطی مان لیتا ہے وہ سچ کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ سچ تک پہنچنے کا راستہ ہمیشہ سیدھا، صاف اور آسان ہوتا ہے۔ نہیں، اکثر یہ راستہ ٹھوکروں، زخموں، اندھیری راتوں اور غلط فیصلوں سے گزرتا ہے۔ مگر اگر نیت سچ کی ہو تو ہر ٹھوکر ایک اشارہ بن جاتی ہے، ہر غلطی ایک استاد بن جاتی ہے، اور ہر زخم ایک دعا میں بدل جاتا ہے۔ یہ قول ہمیں امید دیتا ہے اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو یہ تمہارا اختتام نہیں۔ اگر تم غلطی کر گئے ہو، گر گئے ہو، تو یہ تمہاری ناکامی نہیں۔ اگر تم نے اپنی غلطی سے کچھ سیکھ لیا، اگر تم نے جھک کر مان لیا، اگر تم نے سچ کی طرف قدم بڑھا لیا، تو وہی غلطی تمہیں سب سے سچی جگہ تک لے جا سکتی ہے۔ غلطی دروازہ ہے، بشرط یہ تم اسے ضد سے بند نہ کرو بلکہ ندامت سے کھولو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ دنیا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم وہی ہو جو تمہارا جسم ہے۔ تمہاری شکل، تمہاری طاقت، تمہاری صحت، تمہارا حسن، یہی تمہاری پہچان ہے۔ لیکن یہ قول اس سوچ کو الٹ دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے تم جسم نہیں ہو، جسم تمہارے لیے ہے۔ تم پہلے ہو، جسم بعد میں آیا ہے۔ تمہاری اصل روح، احساس اور ارادہ ہے۔ جسم تو بس ایک لباس ہے، ایک سواری ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جیسے مسافر گاڑی نہیں ہوتا بلکہ گاڑی مسافر کے لیے ہوتی ہے، ویسے ہی انسان جسم نہیں ہوتا، جسم انسان کے لیے ہوتا ہے۔ جسم ایک آلہ ہے، مقصد نہیں۔ یہ جسم ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم سیکھ سکیں، عمل کر سکیں، محبت کر سکیں، صبر کر سکیں، عبادت کر سکیں اور اپنی روح کو پہچان سکیں۔ جسم خود مقصد نہیں بلکہ روح کے سفر کا ذریعہ ہے۔ اگر جسم ہی اصل ہوتا تو مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا،
کردار، نیت، عمل کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، اچھائی اور برائی بے معنی ہو جاتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسم مٹی میں چلا جاتا ہے اور ہم یعنی ہماری نیت، عمل، روح باقی رہتی ہے۔ ہم نے جسم کو جنم دیا، جسم نے ہمیں نہیں۔ یہ بات ظاہری طور پر عجیب لگتی ہے، مگر ذرا گہرائی سے سوچیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جسم خود بخود بنتا ہے۔ کون بنا رہا ہوتا ہے؟ کون اس دل کو دھڑکا رہا ہوتا ہے؟ کون اس آنکھ کو شکل دے رہا ہوتا ہے؟ یہ سب کسی گہری شعور، کسی الہی نظام کے تحت ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے زندگی کا ارادہ آتا ہے، پھر جسم اس ارادے کے مطابق ڈھلتا ہے۔ اس لیے کہا گیا، ہم جسم کی وجہ سے نہیں ہیں، جسم ہماری وجہ سے ہے۔ ہماری ہستی جسم سے بڑی ہے، ہماری حقیقت جسم سے گہری ہے۔ جسم وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، ہم نہیں۔ جسم کمزور ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے اور ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر کچھ ہے جو بچپن میں بھی میں تھا، جوانی میں بھی میں ہے، بڑھاپے میں بھی میں رہے گا۔ یہ میں جسم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسم تو ہر لمحہ بدل رہا ہے۔ یہ میں دراصل شعور، روح اور احساس ہے، اور یہی ہماری اصل ہستی ہے۔ جسم کی غلامی انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جسم نہیں ہے تو وہ جسم کی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے۔ پھر لذت مقصد بن جاتی ہے، آرام سب سے بڑا خواب ہو جاتا ہے، حسن عبادت سے بڑا ہو جاتا ہے، نفس روح پر غالب آ جاتی ہے، اور یہی انسان کی گمراہی ہے۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے، جسم کو استعمال کرو لیکن جسم کے لیے مت جیو۔ روح کا جاگ جانا اصل آزادی ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جسم نہیں ہوں، جسم میرے لیے ہے، تو اس کے اندر ایک عجیب آزادی آ جاتی ہے۔ پھر وہ بیماری میں بھی ٹوٹتا نہیں، بڑھاپے سے ڈرتا نہیں، موت کو انجام نہیں، واپسی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ جسم تو بس ایک مرحلہ تھا، سفر اصل میں کہیں اور جا رہا ہے۔ یہ قول ہمیں آئینے کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا تم جسم کے لیے جی رہے ہو یا جسم کو روح کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری روح ایک باغ ہے اور تمہارے خیالات اس کے بیج ہیں۔ تم چاہو تو پھول لگا سکتے ہو اور چاہو تو جھاڑ جھنکار۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کی خوبصورتی یا ویرانی باہر کے حالات سے کم اور اندر کے خیالات سے زیادہ بنتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک باغ ہے، نظر نہیں آتا مگر محسوس ہوتا ہے۔ یہ باغ تمہاری روح ہے، یہاں سکون بھی اگ سکتا ہے، بے چینی بھی، یہاں محبت بھی کھل سکتی ہے، نفرت بھی۔ یہ باغ خود بخود ویران یا سرسبز نہیں ہوتا، اسے وہی شکل ملتی ہے جو تم دیتے ہو۔ کبھی ہم شکایت کرتے ہیں کہ دل بے چین ہے، زندگی بوجھ لگتی ہے، رشتے تلخ ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ باغ کی حالت باغبان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ خیالات وہ بیج ہیں جو ہم روز اس باغ میں بوتے ہیں، اکثر بے دھیانی میں۔ ایک منفی سوچ، ایک خوف، ایک حسد، ایک شک، یہ سب بیج ہیں، اور ایک شکر، ایک امید، ایک دعا، ایک محبت، یہ بھی بیج ہیں۔ بیج بولتے نہیں مگر اگتے ضرور ہیں۔ آج جو خیال آیا کل وہ عادت بن سکتا ہے، اور پرسوں وہی عادت تمہاری شخصیت بن جاتی ہے۔ پھول تب اگتے ہیں جب تم ایسے بیج بوتے ہو جیسے شکر گزاری، امید، صبر، محبت،
معافی، یقین یعنی اللہ پر بھروسہ، یہ بیج آہستہ آہستہ جڑ پکڑتے ہیں، پھر دل میں خوشبو پھیلتی ہے، مشکل میں بھی سکون، غم میں بھی ٹھہراؤ اور تنہائی میں بھی روشنی۔ یہ پھول دوسروں کو بھی مہکاتے ہیں، ایسے انسان کے پاس بیٹھ کر دل ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے باغ میں خوشبو ہوتی ہے۔ جھاڑ جھنکار اس وقت اگتا ہے جب ہم خوف کو بار بار سینچتے ہیں، غصے کو پال لیتے ہیں، حسد کو دل میں جگہ دیتے ہیں، شکایت کو عادت بنا لیتے ہیں، خود ترسی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ سب بیج بھی خاموشی سے اگتے ہیں اور ایک دن باغ کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ پھولوں کے لیے جگہ نہیں بچتی۔ پھر دل بھاری، سوچ اندھی اور زندگی مشکل لگنے لگتی ہے، حالانکہ باغ وہی ہے، بس بیج بدل گئے ہیں۔ بارش زندگی میں آتی ہے، کبھی خوشی کی، کبھی غم کی۔ بارش خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ دیکھتی نہیں کہ کہاں پھول ہیں اور کہاں جھاڑ، وہ سب کو سینچتی ہے۔ اسی لیے آزمائشیں آئیں تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کیوں آئیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے میرے باغ میں کیا بویا ہوا ہے، کیونکہ بارش کے بعد ہی وہی اگتا ہے جو پہلے بویا گیا ہو۔ باغ خود بخود نہیں سنورتا، روز دیکھ بھال چاہیے۔ غیر ضروری خیال نکالو، منفی سوچ کی جڑ کاٹو، مثبت خیال کو پانی دو، دعا کی دھوپ لگاؤ، شکر کی کھاد ڈالو۔ یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتا، مگر مستقل مزاجی سے باغ بدل جاتا ہے، دل بدل جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ نے دل کو پاکیزگی پر پیدا کیا۔ یہ باغ اصل میں نور کے لیے بنا تھا۔ جب ہم خیالات میں غفلت کرتے ہیں تو جھاڑ جھنکار خود بخود آ جاتا ہے۔ اسی لیے ذکر، دعا اور خاموشی دل کے باغ کی صفائی ہے۔ یہ وہ اوزار ہیں جن سے غلط بیج نکالے جاتے ہیں اور صحیح بیج محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ قول ہمیں اختیار یاد دلاتا ہے۔ تم مجبور نہیں ہو، تم باغبان ہو۔ تم ہر دن فیصلے کرتے ہو، آج پھول بوئے یا جھاڑ، آج امید رکھوں یا خوف، آج محبت کروں یا نفرت۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا ایک خواب ہے، صرف وہ شخص جو سو رہا ہے اسے سچ سمجھتا ہے۔ ایک دن موت کی صبح آئے گی اور تم جاگ کر ہنسو گے ان غموں پر جنہیں تم بہت بڑا سمجھتے تھے۔ یہ دنیا ہمیں بہت حقیقی لگتی ہے، ہم اس میں ہنستے ہیں، روتے ہیں، لڑتے ہیں، جوڑتے ہیں، کھوتے ہیں، پاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، مگر یہ قول کہتا ہے یہ جگہ ایک خواب ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نیند میں دیکھا گیا خواب۔ خواب میں ہم سب کچھ سچ مان لیتے ہیں، خوف بھی سچ، خوشی بھی سچ، نقصان بھی سچ، جدائی بھی سچ۔ خواب میں دل ٹوٹتا ہے تو ہم واقعی روتے ہیں، خواب میں کچھ چھن جائے تو ہمیں واقعی درد ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے ہم مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ یہ تو بس خواب تھا۔ یہ دنیا بھی کچھ ایسی ہی ہے، یعنی صرف وہی شخص اس دنیا کو حقیقت سمجھتا ہے جو غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے۔ غفلت کی نیند کیا ہے؟ یہ وہ حالت ہے جب انسان خود کو ہمیشہ رہنے والا سمجھتا ہے، دنیا کو آخری منزل مان لیتا ہے، دولت، رشتے، عزت، نقصان سب کو یقینی سمجھ لیتا ہے، اور اللہ، آخرت، روح کو بھول جاتا ہے۔ ایسا انسان خواب میں ہے، وہ جاگ نہیں رہا، وہ سمجھ نہیں رہا کہ یہ سب وقتی منظر ہیں۔ اسی لیے قرآن میں بار بار کہا گیا دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکہ اس لیے نہیں کہ دنیا جھوٹ بولتی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم خواب کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔
موت دن کے اجالے کی طرح آتی ہے۔ یہ تشبیہ بہت خوبصورت اور گہری ہے۔ رات میں خواب سچا لگتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں دکھ سچا لگتا ہے، نقصان ناقابل برداشت لگتا ہے، جدائی ہمیشہ کی لگتی ہے، مگر موت وہ سحر ہے جو اس خواب کو توڑ دیتی ہے۔ موت اندھیرا نہیں، موت جاگنا ہے۔ موت حقیقت کا آغاز ہے، اختتام نہیں۔ اور پھر تم ہنسو گے، یعنی تم جاگ کر ہنسو گے ان غموں پر جنہیں تم بہت بڑا سمجھتے تھے۔ ذرا تصور کریں، جب آنکھ کھلتی ہے اور انسان دیکھتا ہے کہ وہ چیز جس پر میں ٹوٹ گیا تھا وہ تو خواب تھی، وہ خوف جس نے مجھے مفلوج کر رکھا تھا وہ تو عارضی تھا، وہ رشتہ جس کی جدائی نے مجھے مار دیا تھا وہ تو ایک مرحلہ تھا۔ تب انسان حیران ہو کر بولتا ہے، میں کس بات پر اتنا رو رہا تھا، میں کس چیز کو اتنا بڑا سمجھ رہا تھا۔ یہ ہنسی غرور کی نہیں، یہ سمجھ کی ہنسی ہے۔ یہ وہ مسکراہٹ ہے جو جاگنے کے بعد آتی ہے۔ یہ قول ہمیں نا امید نہیں کرتا بلکہ ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے غم آئے تو جان لو یہ خواب کا حصہ ہے، نقصان ہو تو سمجھو یہ منظر بدلنے والا ہے، خوف آئے تو یاد رکھو سحر قریب ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کو سنجیدگی سے جیو، مگر دل پر مت لو، کیونکہ جو چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں اس پر جان دے دینا عقل مندی نہیں۔ صوفیہ اور اہل دل اسی حقیقت کو سمجھ چکے تھے۔ وہ دنیا میں رہتے تھے مگر دنیا میں ڈوبتے نہیں تھے۔ وہ ہنستے بھی تھے، روتے بھی تھے، مگر اندر سے جانتے تھے یہ سب خواب ہے، اصل بیداری آگے ہے۔ یہ قول ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے، جاگ جاؤ، زندگی کو خواب سمجھ کر جیو، تاکہ موت تمہارے لیے اندھیرا نہیں بلکہ صبح بن جائے۔